جب سے دنیا قائم ہوئی تو اس دنیا میں سب سے پہلے جو نمازیں ہیں وہ کس نے ادا کی؟ فجر کی نماز کس نبی نے ادا کی؟ ظہر کی نماز کس نبی نے ادا کی؟ عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ کس کس نبی نے اور سب سے پہلے نماز کس کس نے ادا کی؟ نمبر 1، فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی، اور مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کی، اور عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی۔ تو اس کی وضاحت یوں کرتا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے نکل کر باہر آئے تو رات کی تاریکی کے بعد صبح کی نماز سیدنا آدم علیہ السلام نے اس وقت ادا کی۔ تو ظہر کی نماز سب سے پہلے زوال آفتاب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، اور یہ اس وقت ادا کی تھی جب اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب مچھلی کے پیٹ سے نکل کر باہر آئے، اس دنیا میں دوبارہ زندگی کا آغاز کیا، تو آپ نے عصر کی نماز سب سے پہلے آپ نے ادا کی تھی۔ تو مغرب کی نماز بطور شکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی تھی، اور عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ادا کی تھی جب آپ مدین سے نکلے تھے، اور اب ہم سب مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئی تھی، اس وقت انہوں نے عشاء کی نماز سب سے پہلے ادا کی تھی۔ تو بھائی اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے سب پر نمازیں فرض تھی، کتنی تھی، کس وقت تھی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نمازیں ہر شریعت کے لیے لازم رہی۔ تو نماز کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ حج اس وقت کرنا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، تو وسعت کے مطابق آپ پر حج کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے نا وہ کافر ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ہم بحث کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ امام احمد بھی اسی پر ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اسے قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کفر کا فتویٰ تو نہیں دیتے، لیکن یہ کہتے ہیں اس کو سخت سزا دی جائے۔ جتنی بھی احادیث ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے ہاں نماز کو چھوڑنے والا انتہائی نافرمان، سرکش اور گناہ گار ہے۔ اس طرح ایک حدیث ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی اور زور سے ہلائی نا تو وہ بکثرت پتے گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابوذر جب اخلاص کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے گناہ اس انداز سے گرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جتنے بھی شریعت میں احکام ہیں نا ان سب کو جمع کر لیا جائے تو ان سب میں سے اللہ کے ہاں زیادہ جو عبادت ہے وہ کون سی پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو عبادت اللہ کو محبوب ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے نزدیک جتنی بھی عبادات ہیں ان سب عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز کو ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، نماز کو چھوڑنے والا انتہائی گناہ گار انسان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اچھی طرح وضو کرے اور خوب دل لگا کر نماز پڑھے نا اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے اور بڑے گناہ سب بخش دیں گے، اس کو جنت عطا کریں گے۔ تو بھائی نماز دین کا ستون ہے۔ اچھا قیامت کے دن جو سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا نا وہ نماز ہوگا،
اور جو نماز پڑھتے ہوں گے قیامت کے دن ان کے ہاتھ، پاؤں اور منہ آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے وہ اس دولت سے محروم رہیں گے۔ اس لیے بھئی اللہ کے ہاں آپ کو عظمت ملے، مقام ملے، بلندیاں ملے، اپنا حساب لوگوں کو دکھاتے پھریں، تو اس کے لیے یہ جو بنیادی، جو مرکزی عبادت کی حیثیت رکھتی ہے نا، یہ نماز، ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دینے کو دل کرے گا، روزے رکھنے کو دل کرے گا، حج کرنے کو دل کرے گا، جہاد کرنے کو دل کرے گا۔ یہ تمام ارکان کو جمع کرنے والی عبادت ہے، اور اس کی فضیلت، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ نماز کی یہ اہمیت ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے۔ اسی طرح جو نماز پڑھتے ہوں گے ان کا جو حشر ہوگا وہ نبیوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، ان کا حشر فرعون، حامان اور قارون وغیرہ سے ہوگا۔ آپ کو اچھے لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نماز کا اہتمام کریں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ بے نمازی کا جو حشر ہے وہ کافروں کے ساتھ ہو، جو کہتے ہیں نا ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ یقین کیجئے آپ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو، نماز کی اہمیت سمجھ کر ادا کریں، 40 دن کے بعد یہ نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نماز کی اہمیت سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا